السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صلہ رحمی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس طرح خود صفت رحمان کے ساتھ موصوف ہیں اور اللہ رب العزت جس طرح خود صفت رحم کے ساتھ موصوف ہیں اور الرحمن الرحیم ہیں، اسی طرح اپنے بندوں میں بھی ان بندوں کو کے ساتھ موصوف ہے اور ارحم الراحمین ہیں، اسی طرح اپنے بندوں میں بھی ان بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو رحم کرنے والے، آپس میں نرمی اور محبت کا معاملہ کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہے اور اللہ ہی رحمان ہے۔ رحم کو اللہ نے ہی پیدا کیا اور اس کا نام رحم اللہ نے اپنے نام الرحمن سے نکالا ہے۔ پس جو اسے ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، اور جو اسے قطع کرے گا اللہ اسے اپنے رحمت سے جدا کر دے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ بحوالہ باب مشکات باب البر والصلاۃ، صفحہ 420۔ ما من ذنب احرى ان يعجل لله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغية وقطيعة الرحم۔ ظلم اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اس کا وبال آخرت میں جمع رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی سزا دینے میں بھی اللہ پاک کرنے والے کو دے۔ اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ پاک کرنے والے کو دے۔ یعنی یہ گناہ ظلم اور قطع رحمی، یہ دو گناہ ظلم و قطع رحمی ایسے ہیں کہ آخرت میں ان پر جو کچھ وبال ہوگا وہ تو ہوگا ہی، آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اس کی سزا بہت جلد ملتی ہے۔ بحوالہ مشکات باب البر والصلاۃ، صفحہ 420۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ ہر گناہ کی جب چاہے مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر والدین سے قطع رحمی کی سزا مرنے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ صلہ رحمی کا خوب اہتمام کریں، آج ہی سے توبہ کریں اور رشتہ دار ناراض ہیں ان سے جا کر معافی مانگیں اور ان کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور بار بار دعا کرتے رہیں کہ اے الرحمن الرحیم، جب میری آپ سے ملاقات ہو، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو تو میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے ناراض نہ ہو، اور آپ کے پاس اس نام مبارک کی تفضیل مانگتا ہوں کہ میرے اور میرے رشتہ داروں کے دلوں میں رحم فرما دیجیے کہ ہم آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق یا ان کو ناراض کرنا، خاص طور پر والدین کی خدمت میں کوتاہی کرنا، والدین کے وصال کے بعد چھوٹے بھائی بہنوں کو ان کا حق نہ دینا، میراث شرعی طریقے پر تقسیم نہ کرنا، بیوی کی یک طرفہ شکایت سن کر بغیر تحقیق کے چھوٹے بہن بھائیوں پر ظلم کرنا وغیرہ، ان سب گناہوں پر بہت شدید وعید آئی ہے اور آخرت کی بات تو الگ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دنیا کے واقعات بہت کثرت سے اس کی شہادت دیتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا دنیا میں بھی مصائب میں پھنستا ہے کہ پھر روتا ہی پھرتا ہے
اور اپنی حماقت اور جہالت کی وجہ سے اس کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی۔ اگر اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کرے، اس کی تلافی نہ کرے، اس کا بدل نہ کرے، اس آفت اور عذاب سے جس میں مبتلا ہے خلاصی نہ ہوگی، چاہے لاکھ تدبیریں کر لے، اور اگر کسی دنیاوی آفت میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس سے بہت ہلکی ہے کہ کسی بددینی میں اللہ نہ کرے مبتلا ہو جائے، کہ اس صورت میں اس کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ توبہ ہی کر لے۔ حق تعالیٰ ہی اپنے فضل سے محفوظ فرمائے۔ فضائل صدقات صفحہ 285۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ ترمذی کتاب البر والصلاۃ باب ما جاء فی رحمت الناس 41-2۔ دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو شخص آدمیوں پر رحم نہیں کرتا اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں فرماتے۔ ترمذی کتاب البر والصلاۃ باب ما جاء فی رحمت الناس 41/2۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لا تنزع الرحمت الامن شقی، رحم اسی شخص کے دل سے نکالا جاتا ہے جو بدبخت ہو۔ ترمذی کتاب لا تنزع الرحمت الامن شقی، زیر زبر بکنشت دے گا نا۔ ترمذی کتاب البر والصلاۃ باب ما جاء فی رحمت الناس 41/2۔ زمین پر رہنے والی مخلوق عام ہے، مسلمان، کافر، ملازم، انسان، حیوان، سب ہی داخل ہیں۔ ہر مخلوق کے ساتھ انسان کا برتاؤ کرنا اسلام کی تعلیم ہے اور اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی اتنی بات پر بخشش کر دی گئی کہ وہ چلی جا رہی تھی، اس نے ایک کنویں پر دیکھا کہ ایک کتا کڑا ہوا ہے جس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر نکلی پڑی ہے اور وہ مرنے کو ہے۔ اس عورت نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اتارا اور اس کو اپنی چادر میں باندھ کر کنویں میں پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کیا ہم لوگوں کو جانوروں کے صلہ میں بھی ثواب ملتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جگر رکھنے والے یعنی جاندار پر احسان کرنے میں ثواب ہے، مسلمان ہو یا کافر، آدمی ہو یا جانور۔ مسلمان ہو یا کافر، آدمی ہو یا جانور۔ مشکوات باب فضل الصدقات صفحہ 168۔